نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ الحمدللہ یہ چھٹا پارہ ہم نے ابھی تراویح میں سماعت کر لیا ہے۔ اس میں کئی مضامین ہیں جن کو سامنے لانا چاہیے، مگر کچھ مضامین ایسے ہیں جو بعد والی صورتوں میں پھر آئیں گے۔ مثلا منافقین کا تذکرہ، ان کے برائیوں کا مسلسل کئی دفعہ، جس طرح پچھلے پارے کے آخر میں فرمایا تھا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ ان کو اس کی سزا دیں گے۔ یہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ اور دکھلاوے کے لیے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ بیچ میں رہتے ہیں، نہ ان کے ساتھ مطلب کافروں کے ساتھ، کہ کفر کو اس وقت شان و شوکت حاصل نہیں تھا، تو اندر تو ان کا کفر تھا لیکن ظاہر نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ایمان والوں کے ساتھ کہ ایمان والوں کی شان و شوکت تھی مدینہ میں، تو ان کے سامنے ظاہری طور پر اسلام رکھتے تھے لیکن اندر سے کافر تھے۔ اپنے مفاد بچانے کے لیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بتایا کہ منافق کل قیامت کے دن جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ہوگا، کافر سے بھی نیچے ہوگا۔ اور فرمایا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی جب تک وہ ٹھیک معنی میں توبہ نہ کرے۔ اور توبہ ان کا کیا ہے؟ تابوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، توبہ بھی کریں، پچھلے نفاق چھوڑ دیں، عمل بھی ٹھیک کریں، اللہ پر دل و جان سے اعتماد کریں، اور اپنے پکار اللہ کے لیے اور اپنے دین کو خالص کریں۔ چونکہ اس کے ایک تفصیلی بحث 11ویں پارے میں آ رہی ہے، جس میں اللہ نے ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں گئے تھے، یہ پیچھے رہ گئے، پھر جب وہ آئے تو انہوں نے جھوٹے بہانے کیے، تو وہاں 66 ان کے خباثتوں کا ذکر ہے۔ تو یہ ان کا تذکرہ جو باقی ہے وہ انشاءاللہ آنے والے یا وہاں پر یا سورہ منافقون میں کریں گے۔ جبکہ یہاں پر ان کے بعد ساتھ ہی اہل کتاب کی برائیوں کا تذکرہ ہے۔ مثلا ان کی ایک برائی یہ تھی فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، عہد کو انہوں نے توڑ دیا جو اللہ نے ان کتابوں میں ان کے ساتھ عہد کیا تھا۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کا وہ انکار کرتے تھے۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، کہتے تو تھے ہم تورات مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ تورات کو نہیں مانتے تھے۔ انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے، اور کہتے تھے وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، بس ہمارے پاس اپنا علم بہت ہے، ہمیں مزید علم کی ضرورت نہیں ہے، پردے ہیں یا بھرے ہوئے ہمارے دل۔ فرمایا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بس اللہ نے مہر لگا دیا ان کے کفر کی وجہ سے، اب ان میں بہت کم ایمان لائیں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ فرمایا انہوں نے حضرت مریم پر بہتان لگایا، اور انہوں نے کہا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل میں سے آخری رسول ہے جن کو اللہ رب العزت نے یہودیوں کے شر اور مکر سے بچاتے ہوئے جسم بمعروح کے آسمانوں پہ اٹھا کر ان کی حفاظت کی۔ قرب قیامت میں وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، تشریف لائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ زمین اسلام کی ہے، یہ زمانہ اسلام کا ہے، اور یہ دونوں باتیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کو خاتم النبیین اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے بنا کر چاہا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، آپ کی کتابوں پر بھی ایمان لایا، اور آپ کے بتائے ہوئے تمام ضروریات دین پر ہم نے ایمان لایا ہے۔ ہمیں پریشانی نہیں ہونا چاہیے، پریشانی ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو کسی مذہب کا نام لینے کے ساتھ ساتھ یا وہ تورات کا نام لیتے ہیں یا وہ انجیل کا نام لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے ایک دفعہ کچھ تورات کے صفحے دیکھے اور وہ پڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے عمر؟ عمر نے کہا یہ پچھلی کتابوں کا کوئی صفحہ ہے، میں پڑھ رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق بھی تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر کہ یہ پچھلے کتابوں میں سے کسی کتاب کے صفحے کو کیوں پڑھ رہا ہے، غصہ ہونے لگے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے محسوس کیا اور عمر کو کہا ذرا دیکھتے نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں آپ کے اس حوالے سے کوئی ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے۔ جب عمر نے دیکھا تو فرماتے ہیں کہ عمر نے شروع کر دیا پڑھنا، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ میں نے تو یہ کاغذ ہاتھ میں لیے تھے، کہاں اس کو پڑھنا، کہاں اس کو اوپر ایمان لانا۔ میں تو اللہ کو رب مانتا ہوں، اسلام کو دین مانتا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہوں۔ اتنے دفعہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غصہ ٹھنڈا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی بشاشت بحال ہوئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر یہ تو تم تورات کے تحریف شدہ اوراق اٹھا کر پڑھنے لگے ہو، اگر جس پر سچی کتاب تورات نازل ہونے والا موسیٰ بھی آج آئے تو وہ میرے اتباع کے علاوہ اس کا کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہمیں اس نبی کا ماننے والا اور اس دین کے ساتھ تعلق ہمیں دیا ہے، شکر ہم ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ اور ساتھ ساتھ اس بات کے بھی یہی عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں زمین پہ تشریف لائیں گے، اور یہی عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو ماننے والے ہوں گے۔ علماء نے سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ ہوں گے وہ بھی نبی، ان کی نبوت سلب نہیں ہوگی، لیکن اتباع وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے کریں گے، فیصلے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں گے۔ فرمایا جیسے مختلف صوبوں کے گورنر ہوتے ہیں نا، تو ایک صوبے کا گورنر جب دوسرے صوبے میں جاتا ہے تو گورنر تو وہ ہوتا ہے لیکن اس کی گورنری وہاں نہیں چلتی۔ ہم اس وقت ایک اور مسئلے کے شکار ہیں کہ اسلامی قیادت کا فقدان ہے، ہمارے مسلمان حکمرانوں کی قیادت نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر برے حالات اس لیے نہیں لائیں گے کہ ہمارے اس مشکل وقت میں جو قیادت سامنے آنے والی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس وقت جو قیادت ہمارے سامنے آنے والی ہے وہ حضرت مہدی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور وہ یہودیوں کا جو دجال جن کے ساتھ مل کر یہودی بڑے خوش ہوں گے، جس دجال نے پوری دنیا میں چکر کاٹ کے ایمان والوں کو پریشان کیا ہوا ہوگا، لیکن فرمایا کہ نماز کھڑی ہونے والی ہوگی، اور دمشق کے مسجد پر عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے اس پر وہ لا کر مینارے پر ان کو اتاریں گے، وہاں سے سیڑھی کے ذریعے مسلمان نیچے اتاریں گے، اور یہیں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دونوں جب مقابلے میں چلیں گے تو دجال کے خاتمے کے لیے فرمایا کسی گولی چلانے اور اس پر کوئی حملے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پگھل جائیں گے، لیکن پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام برچھی مار کر اس کو قتل کریں گے، وہیں سے پھر صلیب اور سب کچھ کا خاتمہ ہوگا، پھر ایمان والوں کا وہاں عدل اور انصاف، اور ایک زمانہ غالباً 40 سال کے قریب تک یہ پھر انصاف اور عدل کا زمانہ ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے عقیدے کے مطابق آسمانوں پر ہیں، ہمارے عقیدے کے مطابق قرب قیامت میں اتریں گے، ہمارے عقیدے کے مطابق اسلام والوں کی قیادت کریں گے، اور وہ عرصے تک زندہ رہیں گے، پھر وہ اپنے طبعی موت سے وفات پائیں گے۔ نہ وہ نظریہ جو قادیانیوں کا ہے اور جنہوں نے مرزے کو کبھی مہدی کہا کبھی عیسیٰ کہا۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا
یا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور اس صورت میں اس کے کافی تذکرے ہیں۔ مثلا میں ایک دو آیتیں پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا انہوں نے یہ بھی کہا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم۔ عجیب سی بات ہے، یہودیوں کا نظریہ بھی غلط ہے کہ وہ کہتا ہم نے عیسیٰ کو قتل کر لیا ہے۔ وہ شخص جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گئے تھے نا، جب باہر نکلے اندر دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، تو اس پر شباہت ایسی پڑی جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے اس کو قتل کر لیا، اور وہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ حقیقت میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ اور اگلی بات وہ یہ کہ عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ٹھیک نظریہ نہیں رکھا، کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور ان کے بارے میں کفارہ کا نظریہ رکھا۔ کفارہ کا نظریہ کیا ہے؟ یہ بہت گندہ نظریہ ہے عیسائیوں کا۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ انسانیت نے گناہ کیا، اس سے مراد وہ آدم علیہ السلام لیتے ہیں۔ ہم مسلمان تمام انبیاء کو معصوم سمجھتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ یہ عصمت انبیاء ایک مستقل نظریہ ہے، اور اس پر ایک تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جاتا، لیکن ایک دن بات ہے کہ انبیاء کرام اللہ کے منتخب ہیں۔ اللہ نے اپنے علم سے ان کو رہنما منتخب کیا ہے، اپنے سفیر منتخب کیا ہے، اور اللہ کا علم چونکہ علم محیط ہے، اس علم کے مطابق کسی پیغمبر سے نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد نہ صغیرہ نہ کبیرہ گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انسانیت سے گناہ ہوا، اور کہتے ہیں گناہ بھی ایسا ہوا جس سے انسان اتنا پلید ہوا کہ 7 سمندروں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا نظریہ غلط، انبیاء سے گناہ نہیں ہوا، مراد آدم علیہ السلام مراد لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس انسانیت کے گناہ کو دھونے کے لیے اللہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اس کو بطور کفارہ کہ ان کے سولی پہ چلا کر سارے کو کفارہ کر دیا، اور ساروں کا گناہ ختم۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ پھر اگر کفارہ ہوا ہے تو وہ پہلے والوں کا ہوا ہے یا بعد والوں کا ہوا ہے؟ بہرحال اس میں کافی اور باتیں بھی ہیں، لیکن میں یہ عرض کروں کہ مسلمانوں کا جو نظریہ ہے اور قرآن کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ عیسیٰ کو ہم نے قتل کیا ہے، جو اللہ کے رسول تھے، فرمایا وما قتلوہ، نہ انہوں نے قتل کیا ہے، وما صلبوہ، نہ انہوں نے سولی لٹکایا ہے، ولیکن شبہ لہم، یہ ان کے لیے اشتباہ پڑ گیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ، یہ اختلاف کرنے والے یہود ہیں یا نصارہ ہیں، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، کوئی ان کے پاس حقیقی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، وہ ایک اٹکل پہ چلتے ہیں، گمان پہ چلتے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقینی بات ہے انہوں نے قتل نہیں کیا۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اس کو تو اللہ نے اٹھایا اوپر کی طرف۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ قدرت والے اور حکیمًا، اللہ حکمت والے ہیں۔ بہرحال یہ بات یہاں عرض کرنی ضروری تھی۔ یہ اس کے قریب اور بھی کافی ساری باتیں اس میں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ تیسری بات سورہ مائدہ کے آغاز ہی میں ایک آیت کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے، جو اسلام کی تکمیل کے حوالے سے ہے۔ ہر پیغمبر سچا تھا، ہر پیغمبر اللہ کا محبوب تھا، ہر پیغمبر واجب الاتباع تھا، ہر پیغمبر کی شریعت مکمل تھی اپنے طور پر، ہر پیغمبر کی دعوت مکمل تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ دین اسلام اور انبیاء کے اختتام ہے، تو عمر فاروق سے ایک دفعہ یہودیوں نے کہا تھا، عمر ایک آیت ہے قرآن میں، وہ آیت اگر ہمارے نبی پر اتری ہوتی تو ہم اس کو عید مناتے، اس دن کو عید کے طور پر۔ تو حضرت عمر نے فرمایا وہ آیت بھی مجھے معلوم ہے، اور وہ جب نازل ہوئی تھی وہ وقت بھی مجھے معلوم ہے، وہ دن بھی مجھے معلوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے دن اونٹنی کے اوپر سوار تھے، اس دوران یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور پھر ساتھ کہا کہ اسی آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام نے جو ہمیں دیا ہے ہم اس پر عمل کریں، اپنے طرف سے کوئی اضافہ نہ کریں۔ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، ہم تیسری عید کا تصور نہیں رکھتے، ہم تیسری عید کو نہیں۔ وہ آیت یہ ہے، آیت میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے پورا کر لیا، مکمل کر لیا تمہارے لیے تمہارے دین۔ واتممت علیکم، اللہ فرماتے ہیں اور میں نے پورا کر لیا اپنی نعمت تمہارے اوپر
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسندیدہ دین بنا دیا۔ اب دین میں اپنے طرف سے اضافہ وہ بدعت ہوگی، اور اس میں کوئی کمی کریں تو وہ الحاد ہوگا۔ اب اسلام میں نہ الحاد کی گنجائش ہے اور نہ اس میں کسی اضافے کی گنجائش ہے۔ سمجھانے کے لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ درزی نے جوڑا بنایا ہو ناپ کے مطابق، اور جس طرح خوبصورت جوڑا ہے، اب اس کے ساتھ اب ایک اور کپڑا ساتھ باندھ لیں، یہ بدعت ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بلکہ جو صحابہ نے اپنے دور میں کسی کام کو بہتر سمجھا، تابعین تابعین تک، اس کے بعد کوئی اپنے طرف سے دین کے اندر اضافہ کرے گا تو وہ مردود ہے اور وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک اور بات عرض کرنی ہے، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ ایک حابیل اور ایک قابیل، دونوں نے صدقہ کیا تھا، نبی کے بیٹے ہیں۔ اتفاق سے صدقہ حابیل نے جو صدقہ کیا وہ اخلاص سے کیا، اور عمدہ ایک مینڈا پیش کیا، اور اس وقت جو صدقہ ہے اس کو آگ آ کر جلا لیتی تھی۔ یہ تو ہمارے لیے اللہ نے مزے، زکوٰۃ ہے، اپنے بھائی پر خرچ کرو، بھائی پر بھی لگتا ہے، صرف اولاد پر اور ماں باپ پر نہیں لگتا ہے، باقی سب پہ لگتا ہے۔ اس کو دیکھ کر اچھی حالت میں خوش ہو جاؤ، زکوٰۃ بھی ادا ہے، صدقہ بھی ادا ہو گیا، اور ایک مسلمان ایک بھائی کا بھلا بھی ہو گیا۔ اس وقت یہ تھا۔ اور ایک اگلی بات بھی اللہ نے پردے میں بھی رکھ دیا۔ یہ جو آج کل لوگ جناب تصویروں کے ساتھ اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ، شاید ان میں سے ایک بھی بطور زکوٰۃ قبول نہ ہوتی، یہ الگ بات ہے کہ اگلے کا کام تو ہو جاتا ہے چلو، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے پردے میں رکھ دیا۔ ورنہ اس وقت حابیل نے صدقہ لایا، آگ نے آ کر جلایا، وہ قبول ہوگی۔ قابیل نے کوئی غلہ دیا، وہ کوئی اچھے قسم کے نہیں تھے اور دل بھی اس پر خوش نہیں تھا، وہ قبول نہیں ہوا، تو قابیل حابیل کے پیچھے پڑ گیا، حسد، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا۔ حسد آج بھی موجود ہے، اور اسی حسد نے پہلے انسان کو قتل کیا، اور قتل اللہ کے یہاں اتنا برا تھا، کہتے ہیں کہ قیامت تک جو بھی کسی کو قتل کرے گا تو ایک قتل کی سزا یا ایک بوجھ قتل کی یا جرم وہ قابل کے اس میں بھی لکھ دیا جائے گا۔ آخری بات اس صورت کے مضامین میں سے، اس پارے کے جو عرض کرنی ہے، وہ ایک عنوان ہے جس کی آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں بہت ضرورت ہے۔ یہ تقریباً 1 رکوع ہے، اس کے کچھ ضروری باتیں میں چاہتا ہوں کہ سامنے آ جائیں۔ اور اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ پہلے تو میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، آپ بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں جس کام سے روکا ہے رکنے کی توفیق دے۔ خصوصاً یہ آزمائش کا دور ہے، یہود و نصارہ مال کے لالچ کے ساتھ بڑے بڑے ویزے، لڑکیاں، یعنی دنیا میں جتنے لالچ کی شکل ہیں وہ بھی پیش کرتے ہیں ایک مسلمان کے ایمان خریدنے کے لیے، اور ان کے ساتھ قادیانی خوب تعاون میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے اہل کار بن کر۔ اور دوسری طرف دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ چونکہ مسلمان اپنے 150 سالہ غفلتوں کے نتیجے میں بہت سے معاملات میں کافروں کے شکنجے میں آ گئے ہیں، ان کے سامنے یہ ان کے محتاج ہیں معیشت کے اعتبار سے اور بہت سارے حوالوں سے۔ اس لیے اگر ترغیب سے یہ مسلمان حق کو نہیں چھوڑتا تو پھر وہ ترہیب کو بھی استعمال کرتے ہیں، ڈرانا، دھمکانا۔ جیسے عالم اسلام میں آپ دیکھتے ہیں آج کل مسلمانوں کے لیے زمین بظاہر تنگ ہے، لیکن میں پھر بھی عرض کرتا ہوں یہ زمانہ بھی اسلام کا ہے، یہ زمین بھی اسلام کی ہے، اس لیے ہمیں شرح صدر ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایمان اور تقوی کے ساتھ ہم رہیں گے، کسی کا کوئی شر اور کسی کا کوئی مکر اور سازش ہم پر انشاءاللہ کارگر نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو
مت بناؤ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنے دوست۔ وجہ کیا ہے؟ بعضهم اولیاء بعض، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، یہ آپس میں دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ بڑے سخت پیغام ہے۔ اگر تم میں کسی نے یہود اور نصارہ سے دوستی کی تو یاد رکھو وہ ان میں سے ہوگا۔ ایک تو اس کا عنوان وہی ہے کہ قیامت کے دن ان میں سے اٹھے گا، جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ اٹھے گا۔ لیکن میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، ہم نے یہ دیکھا اپنے آنکھوں سے، آپ نے بھی دیکھا کہ جو آج کسی طرح نرم گوشہ رکھتا ہے وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے وہ ان کے ساتھ نظر آئے گا۔ کبھی تو نظریہ بدلا کر ان کے ساتھ نظر آئے گا، ان کے ناموں کی طرح اپنا نام رکھے گا۔ کبھی اگر ظاہری تبدیلی نہ بھی کرے لیکن ان کا اپنا دل جو ہے نا وہ دھڑکتا ہوگا ان کے ساتھ۔ اللہ ان سب باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، وہ ان کے ساتھ کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یقولون، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو کر مسلمانوں کے بجائے ان کے ساتھ کیوں اٹھتے بیٹھتے ہو اور ان کے لیے کیوں استعمال ہوتے ہو، یہ جیسے این جی اوز کے شکل میں جو ہمارے ملک میں اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں، ناموس رسالت کے خلاف کوششیں ہو رہی ہیں، قانون ختم نبوت کے خلاف کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس میں بڑے اچھے اچھے بظاہر لوگ استعمال ہوتے ہیں، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نخشا ان تصیبنا دائرہ، حالات ایسے ہیں کہ ہم حالات سے گھبراتے ہوئے ہم ان کے ساتھ دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی برے حالات نہ آ جائیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ فرمایا ان پر نہ جاؤ، وہ قدرت والا رب ہے، ایسا حالات بنائے گا کہ اس قسم کے لوگوں نے جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھا اور ان کے لیے استعمال ہوئے، ایسے حالات بنیں گے، کوئی فتح لے آئے گا اللہ تعالیٰ، کوئی فیصلہ لے آئے گا، پھر جو انہوں نے کیا ہے اس پر وہ بڑے نادم ہوں گے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں حق پر استقامت عطا فرما دے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ ایمان والے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہیں، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، ان کے اعمال برباد ہوئے اور یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، بس بات کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا دین دین اسلام، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تمہارے مرتد ہونے سے اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہارا حق سے پھرنے سے اسلام کا، اللہ کا، رسول کا، مسلمان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یاد رکھو جو تم میں سے مرتد ہوگا اپنے دین سے تو اللہ نے اس دنیا میں دین کے بول بالا کے لیے، حق کے غلبے کے لیے اور اپنے پہچان اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کے لیے فرمائے ایسے قوم لے آئیں گے۔ اب یہ وہ پسندیدہ قوم ہے، یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کریں گے، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہ اپنی محبت ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال اپنے فضل کرم سے قبول فرمائیں۔ فرمائے ایسے قوم کو اللہ لائیں گے، پہلے بات کہ وہ اللہ ان سے محبت کریں گے، اپنے محبوب قوم کو، اور دوسری بات وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے، اور تیسری بات ان کی نشانی اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ ایمان والوں پر بڑے نرم ہوں گے اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔ آج کل مسلمان حکمرانوں کے جو رویہ ہے وہ اس کا برعکس ہے، وہ ایمان والوں کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں، ان کے فیصلے بڑے سخت ہیں، اور کافروں کے لیے وہ بڑے نرم ہیں، ان کے سامنے تو جناب بالکل بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ بہرحال فرمایا کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، ان کا کام ہوگا کہ وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی کے ملامت سے وہ نہیں ڈریں گے۔ یہ صفات ہیں، اس طرح کے لوگوں کو اللہ لائیں گے اور اس طرح کو اللہ ختم کریں گے جو دین حق کو چھوڑ کر ارتداد کے راستے پہ چلے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ باتیں جس کو مل جائے تو اللہ کا فضل ہے، اور اللہ ان کو دیتا ہے جس کو
چاہتا ہے۔ فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ بڑا وسیع خزانے، وسیع طاقت اور سب کچھ رکھنے والا اور علم والا ہے۔ تو پھر ہم کس سے دوستی کریں؟ یہود سے نہ کریں، نصارہ سے نہ کریں۔ آج کل تو ہر طرف یہود اور نصارہ، یہی ماڈل ہمیں نظر آتا ہے تعلقات کے لیے، دوستی کے لیے۔ انہی کے جناب لباس اپناتے ہیں، انہی کے ظاہر اپناتے ہیں، انہی کے باطن اپناتے ہیں، انہی کے جناب وہ جو طور اور طریقے زندگی گزارنے کے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ، ان کو چھوڑو، محبت اللہ سے کرو، تمہارا دوست تو اللہ ہے، سبحان اللہ، ورسول اللہ کا رسول ہے۔ اور تیسرا والذین آمنوا، ایمان والے ہیں۔ کون سے ایمان والے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ فرمایا ومن یتول اللہ ورسولہ، جس نے اللہ سے محبت کی، اس کے رسول سے کی، والذین آمنوا، ایمان والوں سے کی، فإن حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، ہم الغالبون، اور غلبہ انہی کو ملے گا۔ ہمیں تو اللہ پر یقین ہے، اللہ کے فرمانے پر یقین ہے، اور ہم اسی سہارے چل رہے ہیں، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، ایمان والوں سے محبت کرنی ہے، دوستی کرنی ہے، یہ حزب اللہ ہے۔ اور یہود اور نصارہ اور کافروں سے نفرت اور برات کرنی ہے۔ اللہ اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔